ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے بارے میں جو پہلے کچھ بیسک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ انگلش میں کرتے ہیں ورس، جس سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے۔ میں ورس اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ ورس کے انگلش میں دو معنی ہیں، دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ یا تو ہوتا ہے بیبلیکل کانٹیکسٹ، یعنی بائبل کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ورس استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرآن کے خلاف ایک الزام بھی تھا کہ یہ بائبل سے چوری کیا ہوا کلام ہے۔ تو کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے یہ ہنٹ بھی ہو کہ اس کا بائبل سے ڈائریکٹ تعلق ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے، آئی ڈونٹ اگری، تو ورس میں اس لیے استعمال نہیں کرتا۔ دوسری بات ورس میں یہ ہے کہ ورس استعمال ہوتا ہے پوئٹری کے لیے، سانگس کے لیے، گانوں کے لیے، شعر کے لیے، ورسز آف پوئٹری، ورسز آف سانگس، رائٹ؟ اور قرآن میں بہت اسٹرانگ نگیشن ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، بہت سختی سے کہا گیا ہے نہ ہم نے اس کو شاعری سکھائی ہے، نہ اس کو فٹ آتی ہے، نہ اس کے لائق ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے شاعری، یعنی شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ورس کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ لیکن پھر ایک کنفیوژن آتی ہے کہ آیت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ کیا آیت کے لیے سینٹنس استعمال کیا جائے، جملہ استعمال کیا جائے؟ نہیں، کیونکہ کچھ آیات ہیں جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے، ایک جملہ ہے لیکن تین آیات پر ڈسٹریبیوٹ ہے۔ یا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی بہت لمبی آیت ہے وراثت پر، ایک آیت ہے اس میں بہت سارے جملے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری آیتیں مل کے ایک جملہ بنتی ہے، ایک جملہ بنتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے جملے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک لفظ ہے، الرحمن، سورۃ الرحمن، الرحمن ایک لفظ ہے، that's an آیا، علم القرآن اگلی آیت ہے، جملہ ایک ہی بلکہ الرحمن علم القرآن دونوں ملا کے ایک جملہ بنتا ہے، لیکن اس کو دو آیتوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ پھر کبھی کبھی آیت ایسی ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، وہ بھی آیت ہے، یعنی آیت کو کسی اور لفظ سے تعبیر کرنا میرے نزدیک غلط ہے۔ اٹس اے یونیک پروپرائٹری کنسٹرکٹ آف قرآن، قرآن کی ایک الگ کنسٹرکشن ہے جس کو آپ کسی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، قرآن کو کسی بھی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں، اور عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم کتابیں زندگی بھر پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ بک اسکول میں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، آرٹیکلس پڑھتے ہیں، میگزینس پڑھتے ہیں، رائٹ، اور کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک اسٹرکچر ہے، کتاب کا ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے، کتاب کی ایک ڈویژن ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ ہم کیونکہ اس طرح سوچتے ہیں ہمیشہ، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے نا باقی کتابوں کا، ہم اس کو غیر شعوری طور پہ بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن از سم تھنگ ایلس۔ اچھا